ایک شخص حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس آیا اور کہا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور گرفت نہ ہوں، میں برے کام کرتا رہوں اور میری پکڑ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، 5 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرنا، تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ 5 باتیں تسلیم کر لو، 5 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرنا، تیری گرفت نہیں ہوگی۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا۔ جب اللہ رب العالمین کی تو نافرمانی کرے تو اللہ کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزاق تو وہی ہے، پھر میں کہاں جاؤں؟ روزی دینے والا تو وہی ہے، پھر میں کہاں جا کر کھاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب رزاق اللہ رب العالمین ہے، تمہیں کھانے کے لیے وہی دیتا ہے، تو یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے؟ نمبر 2، اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کی سلطنت، بادشاہت اور حکومت سے نکل کر۔ اس نے کہا، تمام ملک تو اسی کا ہے، سلطنت، حکومت تو اسی کی ہے، پھر میں نکل کر کہاں جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، تو یہ بات بہت ہی بری ہے، جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو، اسی کی مخالفت کرنے لگو۔ نمبر 3، جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے، ایسی جگہ تلاش کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، وہ تو علیم ما فی الصدور ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں بھی رہوں گا، اللہ رب العالمین کو اس بات کی خبر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، تو یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اور اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے تو گناہ کرے؟ نمبر 4، جب ملک الموت تیری جان لینے کے لیے آئے تو اسے کہہ دینا، ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں، مجھے توبہ کرنے کے لیے مہلت دو۔ اس شخص نے کہا، وہ مہلت کب دیتا ہے؟ وہ مہلت کب دیتا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ نمبر 5، قیامت کے دن جب حکم ہو، یعنی اللہ رب العالمین کا جب تمہارے لیے یہ حکم ہو اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرشتوں کو یہ حکم دے، اے فرشتوں، اس شخص کو دوزخ میں لے جاؤ، تو اس وقت یہ کہنا، میں نہیں جاتا۔ اس وقت یہ کہنا، میں نہیں جاتا۔ اس شخص نے کہا، وہ زبردستی بھی لے جائیں گے، وہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا، تو اب خود ہی سوچ لو کہ گناہ تجھے زیبا ہے، خود ہی سوچ لو، کیا گناہ کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اتنا سننا تھا، وہ شخص قدموں میں گر گیا
اور سچے دل سے تائب ہو گیا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا، تو مسلمانوں، جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق کھا کر اور اس کے ملک میں رہ کر پھر اسی کی نافرمانی کرے، یہ کب مناسب ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا کا رزق کھاتا ہے تو خدا کی فرما برداری کرے، اس کے ملک میں رہتا ہے، اس کا رزق کھاتا ہے تو اسی رب کی فرما برداری اور وفاداری کرے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔